ہارون الرشید کا زمانہ خلافت ہے۔ آپ کے زمانے میں بہلول شخص ایک نیک آدمی رہتا تھا جو مجذوب اور صاحب حال تھا۔ تو ہارون الرشید کا معمول یہ تھا کہ شام کے وقت چہل قدمی کے لیے چلا کرتے تھے۔ اپنے محل سے کہیں فاصلے پہ دریا تھا، اس کے کنارے خود بھی اور اپنی اہلیہ کو بھی لے کے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ہارون الرشید جا رہا ہے چہل قدمی کے لیے، واک کے لیے، اہلیہ بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ تو ہارون الرشید نے دیکھا کہ ریت کے ٹیلے کے اوپر یہ مجذوب شخص جسے بہلول دانا کہا جاتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے گھروندے، چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہا ہے۔ تو ہارون الرشید اس کے قریب گیا تو کہا السلام علیکم۔ مجذوب نے کہا وعلیکم السلام۔ اور ہارون الرشید نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ گھر بنا رہا ہوں۔ کہا کس کے لیے گھر بنا رہے ہو؟ کہا جو خریدے گا اس کو میں یہ گھر دے دوں گا اور اس کے لیے دعا کروں گا اللہ جنت میں اس کو گھر عطا کریں، جنت میں محل عطا کریں جو مجھ سے یہ گھر لے گا۔ کہا کہ قیمت کیا ہے؟ کہا 1 دینار قیمت ہے اس کی، ایک مکان کی، ایک گھروندے کی، ایک جگہ کی جو قیمت ہے وہ 1 دینار ہے۔ تو بادشاہ گزر گیا، کہا کہ یہ تو ایک مجذوب کی بڑھ ہے، یہ مجذوب ایسے بول رہا ہے، کیا کہنا، کیا سننا، کیا اس سے گفتگو کرنا۔ آگے چلا گیا۔ پیچھے ہارون الرشید کی اہلیہ حضرت زبیدہ وہ آئیں، انہوں نے بھی دیکھا کہ مجذوب ہے، ریت کے اوپر گھروندے گھر بنا رہا ہے۔ کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ جو لے گا اس کے لیے میں دعا کروں گا اللہ جنت میں محل دے دے گا۔ قیمت کیا ہے؟ 1 دینار۔ خاتون تھی، نرم دل تھی، 1 دینار تو مسئلہ ہی نہیں تھا نا۔ تو خاتون نے یعنی زبیدہ نے، حضرت زبیدہ نے مجذوب کو 1 دینار دے دیا اور کہا کہ مجھے میرا گھر دے دو۔ کہا یہ آپ کا گھر ہے، اللہ آپ کو جنت میں محل عطا کر دیں۔ چلے گئے۔ شام کا وقت تھا، رات ہو گئی، میاں بیوی سو گئے۔ ہارون الرشید نے رات کو خواب میں دیکھا کہ خوبصورت مناظر میرے سامنے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے جنت میں ہوں۔ نہریں جاری ہیں دودھ کی، شراب طہورہ کی اور شہد کی، میٹھے پانی کی، بہترین باغات، خوبصورت محل۔ چلتے چلتے دیکھا کہ ایک محل کے دروازے پہ موٹے حروف سے لکھا ہوا ہے زبیدہ۔ سمجھ گیا کہ میری اہلیہ کا گھر ہے، اور ہارون الرشید اس گھر کو دیکھنے کے لیے کمرے میں یا دروازے کے اندر داخل ہونے لگا۔ تو دربان جو بیٹھا ہوا تھا اس نے روک لیا، ہارون الرشید کو روک لیا۔ کہا کہ میری بیوی کا گھر ہے۔ کہا کہ ہم نہیں جانے دیتے، یہ دنیا کا دستور نہیں ہے کہ شوہر بیوی کا جو گھر ہو شوہر کا بھی وہی گھر ہو، شوہر کا جو گھر ہو بیوی کا وہی گھر ہو۔ یہ دنیاوی دستور نہیں ہے، یہ جنت کا دستور ہے۔ جس کا نام ہے وہی داخل ہوگا اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ بس جب اس نے یہ بات کہی، یہ ٹھٹکا، اور جب جھٹکا لگا، اس کو ٹھٹکنے کے ساتھ جھٹکا لگا، بیدار ہو گیا۔ کافی رات ابھی پڑی تھی، سوچ میں پڑ گیا۔ کہا کہ بہلول کی بات سچی ہے، بہلول نے تو زبیدہ میری اہلیہ کا کام کر دیا۔ اب بے چینی سے وہ دن کا انتظار کرنے لگا۔ دن ہو گیا، پھر شام کا انتظار کرنے لگا، شام ہو گئی، پھر اسی راستے سے رواں دواں خود بھی اور اہلیہ کو لے کر چلے ہارون الرشید۔ پھر دیکھا کہ اسی جگہ پر ریت کا ایک ٹیلا ہے مختصر سا، اور بہلول جو ہے، بہلول دانا، وہ وہی مکان گھر بنا رہا ہے، گھروندے بنا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کر رہے ہو؟ کہا گھر بنا رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ جو لے گا اور ہم دعا کریں گے اللہ اس کو جنت میں محل عطا کر دیں گے۔ قیمت کیا ہے؟ کہا کہ پوری دنیا کی بادشاہت اس کی قیمت ہے، پوری دنیا کی بادشاہت اس کی قیمت ہے۔ ہارون رشید چونک گیا،
کہا مجذوب کل 1 دینار اور آج پوری دنیا کی حکومت، میں تو ایک خطے کا حاکم ہوں، میرے بس میں اس کا خریدنا نہیں ہے، میں پوری دنیا کا بادشاہ تو نہیں ہوں نا، ایک علاقے، ایک خطے، ایک ملک کا بادشاہ ہوں، ایک ریاست کا میں حاکم ہوں، بادشاہ ہوں، پوری دنیا کا نہیں ہوں، میں تو نہیں لے سکتا۔ لیکن ایک بات تو مجھے بتا، کل 1 دینار تھا، آج پوری دنیا کی بادشاہت اس کی قیمت ہے۔ عجیب جملہ کہا۔ جسے لوگ بھولا کہتے تھے، جسے لوگ مجذوب کہتے تھے، جس کی بات کو بادشاہ اور چھوٹے بڑے سب بے توجہی سے سن کے چلے جاتے تھے کہ مجذوب کی بڑھ ہے، یہ ایسے بول رہا ہے، کہنے لگا بادشاہ سلامت، جب 1 دینار اس گھر کی قیمت تھی وہ بن دیکھے سودا تھا، اب دیکھ کے آئے ہو تو قیمت بھی اس کی بڑھ گئی ہے جو تمہاری استطاعت میں نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ایک واقعہ ہے، آج حقیقت یہ ہے کہ آج جنت کی قیمت سستی ہے۔ کیوں؟ بن دیکھا سودا ہے۔ جنت نہیں دیکھی، نہ آپ نے دیکھی ہے نہ میں نے دیکھی ہے، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی، لیکن جب موت کا وقت قریب آتا ہے، جنت اور جہنم سامنے کر دی جاتی ہے، اس وقت ہماری استطاعت میں نہیں ہوتا کہ ہم جنت لے سکیں، وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر اس وقت بندہ جنت کے حصول کے لیے اگر سب کچھ لٹانا چاہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ سب کچھ دینے کے لیے آمادہ ہو جائے گا، بیوی، بچے، کنبہ، قبیلہ، پوری دنیا کی جو کچھ اس کے پاس ہے اور جو اس کی دسترس میں ہے وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے، لیکن اس کو نجات نہیں مل سکتی، اس کو جنت نہیں مل سکتی، اس کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ آج وقت ہے، بن دیکھا سودا کر لیجئے، نیکی کے چھوٹے چھوٹے اعمال، جنت آپ کے نام الاٹ کر دی جائے گی۔ بن دیکھے سودے کو لے لو میرے پیارے۔ آج ہمارے لیے اور آپ کے لیے اللہ نے موقع فراہم کیا ہے، مجھے اور آج آپ کو وقت ملا ہے کہ بن دیکھے سودا ہم کر لیں۔